یشوا کے انتقال کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی مرکزی رہنما جیسے موسیٰ یا یشوا نہیں رہا۔ قوم نے خدا سے پوچھا کہ اب کون آگے بڑھ کر لڑے۔ خدا نے فرمایا یہودا سب سے پہلے جائے، دیکھ میں نے ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ یہودا قبیلہ اس وقت قیادت کے لیے چنا گیا کیونکہ یہی وہ قبیلہ تھا جس سے بعد میں بادشاہ داؤد اور یسوع مسیح بھی پیدا ہوئے۔ یہ انتخاب ایک روحانی علامت بھی تھا کہ قیادت، جلال اور نجات آخر کار یہودا کے قبیلے سے ہی آئے گی۔ اس کتاب میں 4 اہم موضوع ہیں: گناہ، سزا، توبہ اور نجات۔ قوم خدا کو چھوڑ دیتی ہے اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرتی ہے، یہی ان کا گناہ تھا۔ خدا دشمن قوموں کو ان پر مسلط کرتا ہے، یہی ان کی سزا تھی۔ لوگ مصیبت میں خدا سے فریاد کرتے ہیں، یہ ان کی توبہ تھی۔ خدا ایک قاضی بھیجتا ہے جو انہیں آزاد کرتا ہے، یہ ان کی نجات تھی۔ یہ چکر تقریباً 12 قاضیوں کے زمانے میں بار بار دہرایا گیا۔ اس میں 6 اہم قاضی تھے۔ عتنییل پہلا قاضی جس نے اسرائیل کو آزادی دلائی، اہود بائیں ہاتھ والا قاضی جس نے مواب کے بادشاہ کو قتل کیا، دبورہ ایک بہادر نبیہ جس نے بارق کے ساتھ دشمن پر فتح پائی۔ دبورہ ایک عورت تھی اور جس کے شوہر کا نام لفیدوت تھا اور اس کے نام کا مطلب شعلہ، آگ یا مشعل تھا۔ یہی دبورہ کی خدمت کا کردار بھی تھا۔ خدا نے دبورہ کو ایسے شوہر کے ساتھ جوڑا جس کے نام کا معنی ہی شعلہ تھا، گویا اس کی زندگی اور اس کا گھر دونوں روشنی اور آگ کی علامت بن گئے۔ اور پھر جدون قاضی نے صرف 300 آدمیوں کے ساتھ خدا کے حکم سے عظیم جنگ جیتی۔ یفتہ ایمان کا وعدہ کرنے والا قاضی تھا۔ سمسون خدا کا نذیر طاقتور مگر گناہ کی کمزوری میں گر گیا۔ سمسون قذاق کی کتاب کا سب سے مشہور اور دلچسپ کردار ہے، ایک ایسا شخص جس میں خدا کی قدرت ظاہر ہوئی مگر جس کی زندگی ہمیں طاقت اور کمزوری دونوں کے بارے میں روحانی سبق دیتی ہے۔ سمسون کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ اس کی ماں بنجمان قبیلے کی نہیں بلکہ دان قبیلے سے تھی اور وہ بھانج تھی۔ خدا کے فرشتے نے اس کی ماں کو کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی، اس کے سر پر اس طرح نہ لگے کیونکہ وہ پیدائش ہی سے خدا کا نذیر ہوگا۔ نذیر وہ شخص ہوتا تھا جو اپنی زندگی خدا کے لیے الگ کر دیتا تھا۔ وہ شراب، ناپاک چیزوں اور سر کے بال کاٹنے سے پرہیز کرتا تھا۔ سمسون کو خدا نے خاص مقصد کے لیے چنا، اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے نجات دلانے کے لیے۔ سمسون کو خدا نے غیر معمولی جسمانی قوت عطا کی تھی۔ یہ طاقت اس کی نذیر کی منت اور خدا کی روح سے آتی تھی، نہ کہ جسمانی تربیت سے۔ جب ایک شیر اس پر حملہ وار ہوا تو خدا کی روح اس پر آئی اور اس نے ننگے ہاتھوں سے شیر کو پھاڑ ڈالا۔ فلسطینیوں نے اس کی بیوی کو دھوکے سے کسی اور کو دے دیا تو اس نے لومڑیوں کی دموں میں مشلیں باندھ کر کھیت جلا ڈالے۔ اس نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ایک ہی وار میں 1000 لوگوں کو مار ڈالا۔ جب دشمنوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے شہر کے دروازے اکھاڑ کر پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیے۔ سمسون کی سب سے بڑی کمزوری تھی عورتوں کی محبت۔ اس کی زندگی میں کئی تعلقات آئے مگر سب سے خطرناک تھا اس کا دلیلا کے ساتھ تعلق۔ فلسطینی سرداروں نے دلیلا کو پیسے دے کر کہا کہ وہ سمسون سے اس کی طاقت کا راز معلوم کرے۔ دلیلا نے بار بار فریب سے اس سے سوال کیا اور آخر کار وہ راز بتا بیٹھا، اگر میرا سر منڈوا دیا جائے تو میری طاقت مجھ سے جاتی رہے گی۔ جب وہ سویا ہوا تھا دلیلا نے اس کے بال کٹوا دیے اور خدا کی روح اس سے رخصت ہو گئی۔ فلسطینیوں نے اسے گرفتار کر کے آنکھیں نکال دی اور قید میں پیسنے پر لگا دیا۔ قید میں سمسون کے بال دوبارہ بڑھنے لگے، یہ خدا کی بحالی کی علامت تھی۔ ایک دن فلسطینیوں نے اپنے دیوتا داگون کے مندر میں جشن منایا اور سمسون کو مذاق کے لیے بلایا۔ سمسون نے دعا کی،
اے خداوند مجھے یاد کر، مجھے صرف اس بار قوت دے تاکہ میں اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لے سکوں۔ پھر اس نے مندر کے 2 ستونوں کو پکڑا اور اپنی پوری طاقت سے انہیں ہلا دیا۔ عمارت گر گئی اور اس کے ساتھ ہزاروں مر گئے۔ یوں شمشون نے اپنی موت میں اس سے زیادہ دشمن مارے جتنے اس نے اپنی زندگی میں مارے تھے۔ شمشون کی جسمانی آنکھیں بند ہوئیں مگر روحانی طور پر وہ پہلے ہی اندھا ہو چکا تھا۔ باوجود سب کمزوریوں کے خدا نے آخر میں شمشون کی دعا سنی۔ یہی خدا کا فضل ہے، بحالی ہمیشہ ممکن ہے۔ شمشون نے اپنی موت میں دوسروں کو نجات دی اور اسی طرح یسوع نے بھی اپنی موت کے ذریعے ساری دنیا کو نجات دی۔ شمشون کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی بلاہٹ ایک تحفہ ہے، مگر اگر ہم اپنی خواہشوں میں بھٹک جائیں تو وہ قوت بیکار ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم توبہ کریں تو خدا ہمیں دوبارہ بحال کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قذاق کی کتاب صرف پرانی کہانی نہیں بلکہ آج کے ایمانداروں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اس وقت بھی لوگ خدا کو بھول گئے تھے، ہر شخص اپنی ہی نظر میں ٹھیک کام کرتا تھا، اور آج بھی دنیا میں وہی روحانی اندھیرا پھیل رہا ہے جہاں لوگ سچائی سے زیادہ اپنی مرضی کو مانتے ہیں۔ مگر خدا آج بھی دبورا جیسے دل تلاش کر رہا ہے، ایسے مرد اور عورت جو اس کی آواز سنیں اور اس کے کلام پر ڈٹے رہیں اور ایمان کی آگ کی مشنیں بن جائیں۔ جس طرح خدا نے دبورا کو اٹھایا، ویسے ہی آج بھی وہ اپنی کلیسیا میں لوگوں کو بحال کر رہا ہے کہ وہ سچائی بولیں، ہمت سے کھڑے ہوں اور اندھیروں میں نور بنیں۔ یاد رکھیں، طاقت گھوڑوں یا ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور فرما برداری میں ہے، اور حقیقی نجات آج بھی صرف یسوع مسیح میں ہے، جو ہمارا بادشاہ اور ہمارا نجات دہندہ ہے اور ہمارا ابدی قاضی ہے۔ خداوند کا فضل آپ سب پر ہوتا رہے، آمین۔